اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس کی طبیعت میں کچھ ایسی فطری چیزیں رکھی ہیں کہ انسان چاہے کسی بھی نقطۂ نظر کا حامی ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی فکر اور فلسفے کو مانتا یا تسلیم کرتا ہو، اس سے قطع نظر وہ فطری چیزیں، وہ فطری باتیں جو انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہیں، ایک باشعور عاقل بالغ انسان کے اندر اللہ نے جو فطرت ودیعت کی ہے، ڈالی ہے، وہ تمام انسانوں میں مشترک اور یکساں ہے۔ انسانوں کا بھوک پیاس کو محسوس کرنا اور بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کھانے کی طرف راغب ہونا، خوشی کے موقعوں پر خوش ہونا اور مسرت حاصل کرنا، غمی کے موقع پر، تنگی کے موقع پر انسان کی طبیعت میں تناؤ کا پیدا ہونا، غصے کی کیفیت پیدا ہونا، الجھاؤ کا شکار ہونا، اپنے اعزاء و اقارب، پیار و محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان سکون حاصل کرنا یا سکون محسوس کرنا، اجنبی ماحول میں انسان کی طبیعت کے اندر ایک انقباض پیدا ہونا، انسان کا بلا وجہ الرٹ رہنا، یہ چند مثالیں ہیں جو دنیا میں تمام عقل و شعور رکھنے والے لوگ اور شخص یکساں طور پر محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں اور برتتے ہیں۔ ایک مسلمان بھی بھوک پیاس محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، دوستیاں رکھتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے، کچھ کو ناپسند کرتا ہے۔ بعینی ہی یہ معاملہ ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، حتیٰ کہ وہ جو کسی مذہب اور کسی خدائی احکامات، حتیٰ کہ خدا کی ذات کا جو منکر ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ ان معاملات کو اور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں، یہ انسانی فطرت کے اندر، انسان کے وجود کے اندر القاء ہوئی ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو خوشی، غم، مسرت، جذبات اگر پورے انسان کے جسم کو آپ سکین کر لیں، اس کے مختلف حصوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، تو فزیکلی کہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، جسمانی طور پر نظر نہیں آتی، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ انسان کے اندر ودیعت کی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ القاء کی ہوئی ہیں، تو تمام لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک فطرتی چیز جو اللہ نے تمام انسانوں کو القاء کی ہے، تمام انسانوں کو عطا کی ہے، ان کے اندر موجود ہے، رکھی گئی ہے، وہ ہے حیا کا جذبہ۔ میں جان بوجھ کر اور دانستہ طور پر یہاں شرم و حیا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ حیا کا جذبہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے دین میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے ارشادات میں حیا کے بارے میں متعدد احکامات بیان ہوئے، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، حیا کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، ایمان اور حیا کو برابر بیان کیا گیا، حیا کو اسلام کا مزاج
اور مسلمان کی شان قرار دیا گیا. یہ حیا ہے کیا؟ ہمارے ہاں عام طور پر جو انسان کے اندر ایک فطرتی حیا پائی جاتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر اپنی جسمانی ضروریات کے حوالے سے، اپنی جسمانی رکھ رکھاؤ کے حوالے سے کچھ اس قسم کا برتاؤ رکھتا ہے شروع سے ہی کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ بے پردہ ہو. دنیا اس کو اس حالت میں دیکھے کہ اس کے جسم پر لباس نہ ہو، یا مناسب طور پر اس نے اپنے آپ کو سنوارا نہ ہو، اپنے آپ کو چھپایا نہ ہو، اپنے آپ کو ڈھانکا نہ ہو. یہاں سے ہمارے ہاں حیا کی ابتدا ہوتی ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ ایک انسان کی حیا سے نکلتے ہوئے یہ معاملہ کسی گھر کی حیا، فیملی کی حیا، ایک قبیلے کی حیا، ایک قوم کی حیا، پھر یہ دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن و سنت میں جس حیا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جو فرمودات ہمارے سامنے رکھے ہیں، آج کی اس مختصر نشست میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکے. حیا بنیادی طور پر جس حیا کی اسلام بات کرتا ہے اور جس کی اسلام تقاضا کرتا ہے، یہ حیا دراصل کسی برے کام کو، کسی برائی کو دیکھ کر انسان کے اندر پیدا ہونے والا ایک ایسا جذبہ ہے جس میں گریز اور اس کام کو نہ کرنے کی فوری طور پر ایک داعیہ اور ایک خیال اور ایک گریز انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی شخص وہ کام کر بیٹھے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ بنیادی طور پر فطرتی انسان کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ جو ہی وہ معاملہ انسان کے سامنے آئے تو فوری طور پر انسان کے اندر ایک گریز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک روک ٹوک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. پہلے انسان ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے اس کام کے بارے میں جھجکتا ہے، اس سے رکتا ہے، سوچتا ہے. اس کے بعد اگر انسان کے اوپر شیطان غالب آ جائے، اس کے جذبات غالب آ جائیں، اپنا نفس غالب آ جائے، انا غالب آ جائے، تو بعض لوگ وہ کام کر گزرتے ہیں اس قسم کے کام. اور اگر انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو جائے، اگر انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات حاوی ہو جائیں تو انسان اس کام سے گریز کرتا ہے اور رک جاتا ہے. بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر دین کا ایک خلق یعنی ایک مزاج ہوتا ہے. اب یہ لفظ جو خلق ہے نا، اس کی ظاہر بات ہے اردو میں کئی لوگوں نے کئی تراجم کی ہیں. کچھ اسے خلق کے طور پہ ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے مزاج کا ترجمہ کیا، کچھ لوگوں نے عادات کا ترجمہ کیا. ظاہر بات ہے اخلاق بھی یہیں سے نکلا ہے. خلق وہ مزاج ہے کہ مسلسل انسان ایک ایسا کام کرتا رہے کہ اس کے بعد وہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے، اس کی شناخت بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. اسلام کا مزاج دراصل حیا ہے. اگر اسی حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے پر اور اس حصے پر غور کیا جائے تو باقی باتوں میں کی تفصیل میں شاید جانے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہو. یعنی یہ کہ اتنا عظیم الشان دین جس کے اندر عبادات، شریعت، احکامات، فقہی معاملات، مالی معاملات، فوجداری معاملات، زندگی کے ہر معاملے کا احاطہ کیا گیا ہے، اس دین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. اس دین کا بنیادی مزاج حیا ہے. اسی لیے علماء نے جب اس حدیث کی تشریح لکھی نا، تو یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ڈپارٹمنٹس ہیں نا دین کے، ان تمام کے احکامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیے جو آئلی احکامات ہیں ان میں حیا کہاں ہے. جو اسلام نے مالی معاملات بتائے، معاشی معاملات بتائے، ان میں یہ حیا کا پہلو ہے.
جو اسلام نے حکمرانی کے معاملات بتائے ان میں یہ حیا کا پہلو ہے، جو اسلام نے تجارت کے معاملات بتائے ان میں یہ حیا کا پہلو ہے، جو اسلام نے فوجداری معاملات بتائے، جرم و سزا کے بارے میں احکامات دیے، ان میں یہ حیا کا پہلو ہے۔ غرض یہ کہ دین اسلام کے تمام شعبوں میں حیا کا پہلو بڑا اہم اور بڑا نمایاں ہے۔ شیطان کو اس بارے میں ظاہر بات ہے پہلے دن سے جان پہچان تھی، اس کو اندازہ تھا اس بات کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا تو شیطان ظاہر بات ہے بڑا ناراض تھا، اس کی انا کے اوپر بڑی سخت قسم کی چوٹ لگی تھی۔ اس کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے اور اب اس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک مرکزی مقام اور ایک مرکزی کردار دینے جا رہے ہیں۔ شیطان کی انا اس میں حائل ہوئی اور اس نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف سازش کی جائے۔ بات معلوم ہے، قرآن میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، ہم سنتے سناتے ہیں کہ وہ حضرت آدم کے پاس گیا اور کوشش کی کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا پھسلا کر راہ حق سے ہٹا کر کچھ ایسا کام، کوئی ایسی نافرمانی کروائی جائے جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان سے اس انداز میں ناراض ہو جیسے مجھ سے ناراض ہو گیا، اور جو معاملہ میرے ساتھ کیا کہ مجھے دور کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اس قسم کا کچھ معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہو جائے، حضرت آدم کے ساتھ بھی ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے دور ہو جائے۔ اب شیطان یہ کوشش کر رہا ہے اور یہ سازش کر رہا ہے۔ اب آپ شیطان کو ذرا مد نظر رکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انسان کا دشمن، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اس کے پاس جو وسائل ہیں، اس کے پاس جو اطلاعات ہیں اور اس کے پاس جو اپنی چالاکیاں ہیں، یہ شیطان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مد نظر رکھیں۔ شیطان کے پاس کئی طرح کے طریقے تھے حضرت آدم پر حملہ کرنے کے، مگر شیطان نے اپنے سب سے خطرناک ہتھیار کو نکالا، کیونکہ پہلا حملہ تھا نا، اور اس پہلے حملے سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس انداز میں گھائل کرنا چاہتا تھا، نقصان پہنچانا چاہتا تھا کہ بس اس ایک حملے سے ہی ان کا کام تمام ہو جائے، وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اللہ سے دور ہو جائیں۔ اس کے لیے شیطان نے اپنا سب سے کاری، سب سے مضبوط اور سب سے خطرناک ہتھیار نکالا، اور وہ ہتھیار کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پیش ہو گیا اور جا کر بڑا پیارا بن کر، ان کا بڑا ہمدرد بن کر، ان کا ہم نوا بن کر ان کے سامنے جو بات کی وہ آیت کریمہ میں نے سورۃ طٰہٰ میں سے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ حضرت آدم کے پاس گیا اور پھر ان کو وسوسہ ڈالنے لگا، اور وسوسہ ڈالا کیا؟ کہنے لگا کہ کیا میں آپ کو دائمی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے والے درخت کے پھل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی یہاں بھی غور فرمائیے، ابھی حضرت آدم کو زندگی ملی ہے، انہوں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ اگر ہماری زندگیوں میں آج کوئی آ کے کہے نا کہ جی آپ کی زندگی بڑھانے کا نسخہ ہمارے پاس ہے، تو ظاہر بات ہے انسان کے اندر ایک جبلی فطرت ہے کہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، تو انسان کہے گا ٹھیک ہے جی یہ ٹانک مجھے دے دیں، یہ دوا مجھے دے دیں، یہ علاج مجھے تجویز کر دیں، چند دن اور جی لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابھی پہلے انسان کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کی، آپ نے کسی انسان کی موت کو نہیں دیکھا، مگر اس کے باوجود ہمیشہ جینے کی خواہش انسان کے اندر فطری طور پر موجود تھی۔ تو حضرت آدم کے پاس جا کر شیطان نے یہ کاری وار کیا، کہنے لگا دائمی زندگی کے نسخے کے طور پر آپ کو ایک پھل کے بارے میں خبر نہ دوں، ایک درخت کے بارے میں، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ہمیشہ رہنے والی بڑی مضبوط، کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت اور تمکنت، ایک ایسی پاور جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور غور فرمائیے شیطان آج تک اسی ہتھ کنڈے کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت پر بار بار حملہ کرتا ہے، بار بار، کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا، اور اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی آسائشوں کے حصول کے لیے
شیطان کے ہتھکنڈے میں آ کر انسان وہ کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنا رب کا نافرمان بنتا ہے، اور پھر وہ طاقت اور تمکنت اور پاور اور حکمرانی کے حصول کے لیے جس کا لالچ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے دیا، بہکاوا شیطان کے سامنے حضرت آدم کے سامنے شیطان نے رکھا، آج بھی وہی سلسلہ شیطان چلا رہا ہے حضرت آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے، رائے حق سے ہٹانے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا، بہکاوے میں آ گئے۔ جس نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اگلی آیت کریمہ میں بیان ہوا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ادھر پھل کھایا اور ادھر نتیجہ یہ نکلا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فوراً ہی گرفت آ گئی، فوراً ہی پکڑ آ گئی، اور پکڑ اس صورت میں آئی کہ ان کی لباس ختم ہو گیا، اتر گیا، غائب ہو گیا، اور شرمگاہیں نمایاں ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اب جو ہی یہ معاملہ ہوا تو فوراً انہوں نے شرم و حیا سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی شیطان نے سب سے جو کاری ضرب لگائی وہ یہ کہ انسان کو اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو بے حیا کر دے۔ سب سے خطرناک ہتھیار، سب سے خطرناک ہتھیار جو شیطان کے ترکشت میں ایک تیر کے طور پر موجود ہے، جس سے وہ انسان کو گھائل کرنا چاہتا ہے، انسان کو ختم کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، با حیا انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور دین اسلام جو دراصل پچھلے اللہ کے دینوں کا تسلسل ہے، اس کا مزاج حیا ہے۔ شیطان کو یہ بات پوری طرح معلوم تھی، اس لیے اس نے اس مزاج پر اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ جو ہی یہ نافرمانی کا کام کریں گے یہ بے حیا ہو جائیں گے، اور بے حیا شخص شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ کا مقرب اور اللہ کا برگزیدہ اور پیارا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ بے حیائی صرف انسان کے جسم کی نمائش نہیں ہے، بے حیائی صرف انسان کی سطر کو بے سطر کرنے کا نام نہیں ہے، بے حیائی صرف میڈیا میں، سڑکوں پر، دفتروں پہ، بازاروں میں چھپانے والی چیزوں کو عریاں کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بے حیائی کے طور طریقے ہیں۔ بے حیائی دراصل اس شیطانی سازش اور اس اسٹریٹجی کا نام ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کے مزاج سے دین کو نکال کر اسے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے بجائے اللہ کے سامنے ایک ایسے بندے اور اللہ کے سامنے ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نفرت کرنے لگ جائے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سے دور کر دے۔ یہ دراصل اتنا گھناؤنا منصوبہ ہے جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور چلتے 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 آج تک ہماری زندگیوں میں ہم اس کے اسلوب بھی دیکھتے ہیں، اس کے فسادات بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے مظہر بھی دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے حیا کے بارے میں بار بار ہمارے سامنے دین کے تقاضوں کو واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں متعدد احادیث میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحیاء من الایمان، یعنی اس حدیث مبارکہ میں ایمان اور حیا کو برابر کر دیا گیا، اس لیے کہ انسان کے اندر حیا وہ ایک قوت، وہ ایک داعیہ اور وہ ایک جذبہ ہے کہ دین انسان کے اندر داخل حیا کی صورت میں ہوتا ہے، دین انسان کی شخصیت میں داخل حیا کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب انسان دیندار بن جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان حیادار بن جاتا ہے، با حیا بن جاتا ہے، انسان حیا کے تقاضے پورے کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جس شخص کے اندر حیا نہ رہے وہ پھر آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ اور ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا
کہ جس شخص کی آنکھ میں شرم نہ رہے تو اس سے آپ کسی بھی چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے ہی بلیغ انداز میں بیان کی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا باقی نہ رہے اس کے بعد بس تم بے مہار جانور کی مانند ہو، جو مرضی کرتے پھرو، کوئی روک ٹوک نہیں. اس لیے کہ انسان کو صرف اللہ کا خوف ہی اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرے. اللہ کا خوف اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ کا خوف ہی انسان کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ حرام کاموں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حلال کاموں تک محدود کرے. اور یہ خوف انسان کے مزاج کا حصہ اس وقت بنتا ہے، انسان اس خوف کا مظاہرہ اس وقت کرتا ہے جب حیا انسان کے اندر داخل ہو جائے، جب انسان کی فطرت کا حصہ بن جائے، جب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حیا کی صورت میں ہو، انسان کا عمل حیا کی صورت میں ہو، انسان کا معاملہ حیا کی صورت میں ہو، انسان کا کردار حیا کی صورت میں ہو، انسان کا اٹھنا بیٹھنا حیا کی صورت میں ہو. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جو اپنے الفاظ کے حوالے سے بھی بڑے ہی خوبصورت الفاظ بیان ہوئے، اور اس کا معنی بھی ظاہر بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے، تو معنی کے حساب سے تو خوبصورت ہے ہی ہے، لیکن اپنی ترکیب اور اپنے الفاظ میں سننے کے حوالے سے بھی، اور جو عربی کا اسلوب اس میں بیان ہوا ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کہ جو تھوڑی بہت عربی بھی لوگ جانتے ہیں وہ بھی اس کا مزہ لے سکتے ہیں، وہ بھی اس حدیث مبارکہ کے اسلوب سے حظ اٹھا سکتے ہیں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. ماشاء اللہ، اللہ نے سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو بعض الفاظ جاری کیے وہ معجزے کی صورت میں جاری ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كان الفحش في شيء الا شانه. بے حیائی ہر چیز کو عیب دار بنا دیتی ہے. وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ. اور حیا، شرم و حیا ہر چیز کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتی ہے. اس حدیث مبارکہ کی اگر تفصیل اور تفسیر میں جائے انسان تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک نشست بڑی محدود نشست ہے. اس سے اسلام کا نظریہ جمال بھی سامنے آتا ہے، دین کا نظریہ جمال اور نظریہ خوبصورتی بھی سامنے آتی ہے. اور یہاں اس پہلو پر بھی توجہ کریں، ہمارے ہاں یہ جو بے حیائی سر عام نظر آتی ہے نا، یہ کس نام پر ہوتی ہے؟ یہ خوبصورتی کے نام پر، جمال کے نام پر، ایستھیٹک سینس کے نام پر، بیوٹی کے نام پر، حسن کے نام پر. یہی عنوانات ہیں نا کہ جس نے زیادہ حسین لگنا ہے، جس نے اپنے حسن سے ساری دنیا کو چکا چوند کرنا ہے، جس کا حسن زیادہ ہو وہ اتنا زیادہ بے حیا، اس کے اتنے زیادہ کپڑے اتارنے لازمی اور ضروری ہوگے. یہ شیطانی منصوبہ، یہ شیطانی مینیفیسٹو، اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فحاشی ہر چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی جس چیز کو لوگ خوبصورت سمجھ کر، ایستھیٹک سینس سمجھ کر، جسے لوگ فیشن سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ فحاشی ہے. اور یہ خوبصورتی نہیں، یہ بدصورتی اور بدنمائی کا نام ہے. عیب دار چیز جو ہوتی ہے کیا وہ خوبصورت ہوتی ہے؟ عیب دار چیز، ہم اپنی زندگیوں میں مارکیٹ سے چھوٹی سی کوئی چیز، پھل اور سبزی لینے کے لیے جائیں، اگر کوئی پچکا ہوا ٹماٹر، خراب سبزی ہمیں دینے کی کوشش کرے، عیب دار چیز دینے کی کوشش کرے، لیتے، قبول کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشی کے سارے کام، فحاشی کے تمام مظاہر، ہر وہ چیز جو فحاشی کو فروغ دیتی ہے وہ عیب دار ہے، بدنما ہے. ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہمیں کیوں اچھی لگتی ہے؟ ہمارا نفس کیوں اس کی طرف جاتا ہے؟ ہمیں کیوں اٹریکٹ کرتی ہے، پرکشش لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج وخلق الاسلام الحیا. یہ تو انسان دیکھنے والا ہے نا، کہتے ہیں دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے. خوبصورتی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ خوبصورتی اس آبجیکٹ میں نہیں ہوتی جو ہوتی ہے، یہ تو دیکھنے والی آنکھ ہے جسے خوبصورتی نظر آ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں اردو شعراء نے تو اس پر بڑے بڑے مضامین باندھے نا کہ حسن ہے کیا،
کیا حسن وہ ہے جو چیز میں ہے، آبجیکٹ میں ہے، شے میں ہے، یا حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اس کے تخیل اور اس کے تصور میں ہے؟ یہ جو ہمیں حسن نظر آتا ہے جو بے حیائی کی صورت میں ہے، جو ہمارا میڈیا، ہماری انڈسٹری، ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، میڈیا انڈسٹری کے نام پر، بڑے بڑے بورڈز کے نام پر، اشیاء کو بیچنے کے نام پر عورتوں کے کپڑے اتار کے کم سے کم کر کے ان کو فحاشی اور ریانی کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے، یہ ہمیں کیوں اچھا عمومی طور پہ نظر آتا ہے؟ کیوں اس کی طرف انسان کی طبیعت جاتی ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ فحاشی کا تو ہر کام ہی عیب دار ہے، بدبودار ہے، بدنما اور گندا ہے، ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے الا ماشاء اللہ کہ ہم نے حیا کو اپنے مزاج کا حصہ نہیں بنایا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا خلق الاسلام الحیا، ہمارے اندر اسلام کا مزاج ہی موجود نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر گندگی موجود ہوگی تو کیا اس کو پاکیزگی، صفائی والی چیز اچھی لگے گی؟ یہ اندر کی گندگی ہے جو باہر کی گندگی کو اس طرح کھینچتی ہے اور آپس میں اس طرح دوڑ کر یہ ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں جیسے مقناطیس کے دو ٹکڑے آپس میں ملتے ہیں، کشش ان کو آپس میں ملتی ہے۔ اور فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور ہر حیا والی چیز اس کے اندر ایک خوبصورتی کا، اس کے اندر ایک اچھائی کا، اس کے اندر ایک مزین ہونے کا پہلو نمایاں ہے، مگر وہ کس کو نظر آئے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا یہ تو پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی چیز، جب کسی نے دیکھی نہیں تو اس کے اندر حسن کیا ہے؟ بھائی دیکھنے والی آنکھ اگر دین کی اور فطرت کی آنکھ ہو، اسلام کا مزاج ہو، تو اس کے اندر انسان کو ایک پاکیزگی، ایک طہارت، ایک صفائی پر مبنی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جس طرح کا سافٹ ویئر انسان اپنے اندر انسٹال کرے گا اسی طرح کا فنکشن انسان کے اندر سے نکلے گا۔ اگر شیطانی تہذیب کا سافٹ ویئر ہم نے اپنے اندر، بے حیائی کا سافٹ ویئر اپنے اندر انسٹال کیا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ بے حیائی اور عریانی کے کام ہماری فطرت کا حصہ بن جائیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ جو اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرما رہے، نصیحت کر رہے، استحیوا امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ قال قلنا یا رسول اللہ انا لنستحیی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے اس پر۔ اب صحابہ نے یہی سمجھا نا کہ حیا کا کیا مطلب ہے کہ جب کپڑے تبدیل کر رہے ہو تو چھپ جاؤ، لباس مناسب پہنو، بظاہر جو بے لباسی، بے حیائی کے کام ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، تو فوراً کہنے لگے ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں اور الحمدللہ، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اسے سنیے اور اس پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، یہ حیا نہیں ہے، اس حیا کی بات نہیں ہو رہی، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے حیا اور ایسی حیا جو حیا کا حق ادا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ رأس، کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے، وما وعى، اور جو کچھ اس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حیا کی بات ہے۔ فرمایا حیا یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس میں ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اور انسان اپنے پیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا گٹ، انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے۔ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور انسان موت کو یاد رکھے اور ہڈیوں کے گل جانے کو یاد کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا،
اور جو شخص آخرت چاہتا ہے وہ اس دنیا کی زینت اور خوبصورتی کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کام کیے اس نے دراصل اللہ سے حیا کرنے کا ایسا حق ادا کیا جو حیا کا حق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کیا بتلاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس میں ہے۔ کیا شامل ہے سر میں؟ علماء نے لکھا سر کے اندر آنکھیں، سر کے اندر انسان کی زبان، انسان کے کان، انسان کی ناک۔ ایسا کوئی حرام معاملہ نہ کرے جو حیا کے تقاضوں کے منافی ہو۔ کر لیا، اس حدیث مبارکہ کے مطابق حیا کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے اہم ترین بات کہ انسان سر کے اندر جو چیز موجود ہے جسے دماغ کہتے ہیں، اپنے خیالات کہتے ہیں، اپنی سوچ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے حیا کا مظاہرہ کرے۔ گندے تصورات، گندے خیالات، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرت بنانے کی کوشش، اس کے منصوبے، انسان کے خیالات کے اندر ہم وقت سازشیں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، بظاہر مسجد میں آنے والا ہے، مگر پورے خاندان برادری جس جگہ بیٹھتا ہے آگ لگاتا ہے۔ کیوں؟ سازشی دماغ۔ ان تحفظ الرأس انسان اپنے دماغ کی، سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس میں ہے۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ اور انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اندر ہے۔ ایسا ایک لقمہ بھی انسان کی زبان سے اس پیٹ میں نہیں اترنا چاہیے جو حرام کا لقمہ ہو۔ ایسا کوئی حرام کام انسان کو نہیں کرنا جو پیٹ اور اس سے متعلقہ جتنے اعضاء اور جوارے ہیں ان پر انسان منفی اثر ڈالے۔ اور آج کے اس دور میں آخری بات، کیونکہ وقت ہوا چلا، حیا کے تقاضوں کے حوالے سے آج ہم نے اپنی جو کیفیت اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اور اپنی سیاست کی، خاص طور پر لوگوں کی زبانیں محفوظ نہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، لوگوں کی گفتگو محفوظ نہیں، لوگوں کی زندگی کے مخفی اور جلوت کے گوشے اور اوقات محفوظ نہیں۔ اور کسی دن کسی کی آڈیو لیک باہر آ رہی ہے، کسی دن کسی کی ویڈیو لیکس باہر آ رہی ہے، اور پورا سماج الا ماشاءاللہ جس پر اللہ نے مہربانی کی ہو، تماش بین کسی کیفیت میں اپنے موبائلوں پر، اپنے کمپیوٹرز پر اور ٹی وی کی سکرینوں پر روز یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اس امت اور اس سماج کا حال ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حیا ہمارے مزاج کا حصہ ہونے چاہیے۔ یہ بے حیائی کے کام، یہ گندے کام سب سے پہلے کرنے والوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ انہیں حیا کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا چاہیے، مگر اس سے بڑھ کر گندے کام، اس سے بڑھ کر برے کام، اس سے بڑھ کر بڑے جرائم یہ ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو منتشر کیا جائے، اس قسم کی چیزوں کی اشاعت کی جائے، اسے لوگوں کے پاس بھیجا جائے اور لوگ اپنے موبائلز میں اور اپنے گیجٹس میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ سراسر بے حیائی ہے۔ ہم دراصل اس نبی کے پیروکار ہیں جس نے لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی بات کی، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں جو ستار العیوب ہے، اور ہم نے اپنی کیفیت کیا بیان کر دی؟ یہ تو پھر بڑی باتیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی بہت تلخ کلامی ہوتی ہے، جاننے سے پہلے موبائل آن کر کے گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ دین جس کے اندر حیا ایک مزاج کا حصہ تھا، اس دین کے ان بنیادی تقاضوں کو ہم فراموش کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت داخل ہو، ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا کرم ہو جائے۔ ان گندے کاموں کو جب تک ہم ذاتی حیثیت میں بھی، اجتماعی طور پر بھی، قومی حیثیت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے مزاج کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے تقاضوں کے تحت اور حیا کے تقاضوں کے تحت استوار نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم، اس کا فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی انعامات داخل نہیں ہوں گے۔
بحیثیت قوم بھی اور انفرادی طور پر بھی ہمیں ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کرنی چاہیے، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ان گندے کاموں کا نہ ہم حصہ بنیں گے، نہ ہی ان گندے کاموں کو دیکھ کر ہم تالیاں بجائیں گے اور حظ اٹھائیں گے اور خوشی حاصل کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ علماء کہتے تھے کہ اپنی جلوت اور اپنی خلوت کی حفاظت کرو، اپنی جلوت اور اپنی خلوت کی حفاظت کرو۔ جب تم اکیلے میں ہو تو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کے سامنے ہو، معاشرے میں ہو، ظاہر ہو، تو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ خاص طور پر جلوت میں جب انسان تنہائی میں ہو اور انسان کے پاس صرف اس کا موبائل ہو اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر کر، حیا کے تقاضوں کو مد نظر میں رکھ کر اس کی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی جلوت کی حفاظت کیجیے، اپنی خلوت کی حفاظت کیجیے، اور تیسری چیز یہ بھی شامل کر لیں، اپنے موبائل کی حفاظت کیجیے۔ اور لوگ موبائل کی حفاظت کیا سمجھتے ہیں؟ تو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ پاس ورڈ لگائیں، اس کو ڈبل پروٹیکٹ کریں۔ اس چیز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ پاس ورڈ لگا کے اس کو درازوں میں بند کریں، اس کی حفاظت یہ ہے اس کو کھول کر سامنے رکھیں، اس لیے کہ جس چیز کو آپ اس اعتماد کے ساتھ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ اس بات کی کوشش کریں گے اس کے اندر کوئی گندی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بے حیائی کا مواد نہیں موجود ہونا چاہیے۔ یہ اس کی حفاظت نہیں ہے کہ اس کو چھپا چھپا کے جیبوں کے اندر، درازوں کے اندر، پاس ورڈ کے پیچھے چھپا کے رکھو۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو فساد، اس معاشرے کے اندر جو بے حیائی خوفناک حد تک اور خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بقائے ہوئے ان احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، توبہ قبول ہونے کا وقت ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور یہ معاملہ صرف توبہ قبول ہونے کا نہیں ہے۔ جو لوگ ان معاملات میں پڑتے ہیں اور ان معاملات میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار، معاشی الجھنوں کا شکار، ایک دوسرے کی بلیک میلنگ کا شکار، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں تلخی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کورے کاغذ کے طور پہ، صاف شفاف شخص کے طور پر، کھلے شخص کے طور پر اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے بھی رکھیں۔ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ان تمام غلط قسم اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا، سہولت دے دے گا۔ انسان بار بار کی بلیک میلنگ سے بچے گا، حق بات کہنے کے قابل ہوگا۔ یہ جو ہم حق گوئی اور حق بات کہنے کے قابل نہیں رہتے، کیوں نہیں رہتے؟ اندر گڑتے ہیں کہ بات صحیح ہے، کہنی چاہیے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بلیک میلنگ، فلاں شخص مجھے ایسے بلیک میل کر دے گا، فلاں شخص میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے گا۔ کیا یہ وہ دین اسلام ہے جس میں حیا ہمارے مزاج کا حصہ ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے حیا کے چارٹر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں، کمی کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہیں چھوڑ کر خالص توبہ کے ساتھ اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔